کا قرآن سے کامل آخر استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم سید نصیر حسین شاہ صاحب، سید یاسر حسین شاہ صاحب، سید ناصر حسین شاہ صاحب اور محترم سید کیسر حسین شاہ صاحب کے والد محترم جناب محترم سید حاجی نذیر احمد شاہ صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے درس عرفان القرآن کی اس عظیم محفل پاک میں حاضر ہیں، اور آج کی نشست میں تشریف لانے والے جمیع سادات کرام جناب محترم قبلہ سید حنیف شاہ صاحب بخاری، جناب محترم سید بشیر شاہ صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، جناب محترم ڈاکٹر پروفیسر حضرت علامہ سید حیدر علی شاہ صاحب بخاری، محترم سید مظفر حسین شاہ صاحب اور جمیع سادات کرام اور تحریک منہاج القرآن کی عظیم قیادت محترم رئیس احمد کیانی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل باراکو، دعا ہے مالک کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، وقت مختصر ہے اور مجھے جس موضوع کا حکم دیا گیا وہ ہے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت۔ ایصال ثواب کے اعتبار سے دو طرح کے نظریات اور افکار ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ہمارا نظریہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر دنیا سے ہمارے پیارے ایمان والے چلے جائیں، ہم ان کے لیے محافل ایصال ثواب منعقد کریں، تلاوت قرآن کریں، فاتحہ پڑھیں، تو اس کا اجر ہمارے پیاروں تک پہنچتا ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ وہ بھی دلائل قرآن و حدیث سے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے وہ دنیا سے جانے والوں تک نہیں پہنچتا۔ دلائل دونوں طرف قرآن اور حدیث کے ہیں، کہتے دونوں درست ہیں، لیکن درمیان میں
ایک لطیف نکتہ ہے، اگر سمجھ آ جائے تو ہر شے واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، کئی آیات بینات ایسی ہیں جن آیات کریمہ میں وہ جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے پیارے، وہ مومن جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے۔ دلائل کے طور پر میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک مستند اور آسان دلیل کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں۔ ہم سارے کے سارے ایمان والے ہر روز 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ہر روز نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں۔ ہر نماز میں ہم اپنے دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دعائے مغفرت کرنا، جو بچھڑ گئے، جو ایمان والے چلے گئے، اس کا انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو مالک کائنات نے اس دعا کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ صرف اشارہ مقصود تھا، میں اگلے نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں جس طرف توجہ کم جاتی ہے، اور یہ سورہ ابراہیم کی آیہ کریمہ ہے۔ ربنا اغفر لی، آگے کیا ہے؟ والی والدیہ، اے رب کائنات تو مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور وہ سارے کے سارے مومنین، ان کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اور وہ یوم قیامت جب قائم ہوگا، میرے مولا سب کی تو مغفرت فرمانا۔ دیگر بھی آیات کریمہ ہیں۔ تو یہ دلائل ہیں ان کے جن کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ اب آئیں دوسری آیہ کریمہ کی طرف، جس کو دلیل بناتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ سورہ توبہ ہے، آیہ کریمہ نمبر 80 کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے پیارے محبوب مکرم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ بولیں گے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کلمات کیا ہیں؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محبوب ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اے میرے مصطفیٰ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت طلب کریں گے تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو سامعین محترم، اب وہ لوگ اس آیہ کریمہ کو دلیل بناتے ہیں، اور دلیل بنا کے کہتے ہیں آپ تو عام مومن ہیں جو دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو یہ دعائے مغفرت کرنے والی ذات تو خود تاجدار کائنات کی ہے۔ تو مالک کائنات جب اپنے حبیب سے فرماتا ہے اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے تو انہیں معاف نہیں کروں گا، تو سامعین سوچنا پڑے گا کہ مالک کائنات کن کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اصلاً اس آیہ کریمہ کا شان نزول دیکھیں، وجہ تسمیہ دیکھیں، تو یہ آیہ کریمہ اتری ہے منافقوں کے باپ عبداللہ بن ابی کے حوالے سے۔
جس کی ساری زندگی نفاق میں گزری، جس کی ساری زندگی دین اسلام کو نقصان پہنچاتے گزری، وہ مر گیا. اس کا بیٹا مسلمان تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا کہ محبوب میرا تو باپ تھا، جنازہ پڑھا دے. آقا تاجدار کائنات تشریف لائے، جنازہ پڑھا دیا. کیوں؟ میرے مصطفیٰ رحمت کا پیکر ہیں. آقا تاجدار کائنات سراپا رحمت ہیں، اور تاجدار کائنات نے جنازہ اس لیے پڑھایا، یہ میرے محبوب کی دور اندیشی تھی. جب میرے پیارے مصطفیٰ نے رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھا دیا، وہ چھوٹے چھوٹے منافق جو ابھی زندہ تھے وہ سارے حضور کے قدموں میں گر کے تائب ہو گئے. میرے آقا کی دور اندیشی تھی، اور آقا تاجدار کائنات سراپا رحمت تھے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جنازہ پڑھا دیا، اور صرف جنازہ نہیں پڑھایا، میرے محبوب نے کفن کے طور پہ اپنا کرتا بھی عطا کیا. اور یہ کیوں عطا کیا؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کا جب وصال ہوا، ان کا قد لمبا تھا، اس